السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد علی خان ہے. آج میں آپ کے کانوں کا معائنہ کروں گا. کیا آپ کی اجازت ہے؟ یہ میرے کچھ شاگرد بیٹھے ہیں ان کے سامنے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور دوران معائنہ اگر آپ کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے، آپ کا معائنہ روک دیا جائے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ بالکل سیدھا بیٹھ جائیں. ہم سب سے پہلے پیشنٹ کو بالکل سامنے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیول پہ بیٹھ کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی فیشیل سیمیٹری بالکل صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ایئرز ول چیک فار دی ایئرز. ٹھیک ہے، ایئرز اگر بہت آگے کی طرف پروٹروڈ کر رہے ہیں یا پھر بالکل پیچھے بھی ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایئرز کی پوزیشن بھی چیک کرنی ہے، دونوں سیم لیول پہ ہونے چاہیے. رائٹ، سامنے سے دیکھیں گے ایئر کو. جب سامنے سے انسپیکشن کر لی اس کے بعد ول موو آن ٹو دی ایئر ٹو دی سائڈ جس کی کمانڈ ملی آپ کو. ٹھیک ہے، یا پھر جہاں پیشنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہمارا تھوڑا مجھے افیکٹڈ ہے وہ ایئر. سو فار ایگزامپل یہاں پر ویل گو فار دی رائٹ ایئر کیونکہ یہاں پر کیمرے میں ویزیبل. سو ہم یہاں پر رائٹ ایئر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. سو ویل پروسیڈ ٹو رائٹ سائڈ آف دا پیشنٹ. اور رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوئی کرتا ہوں. ویسے چیئر پہ کرنا پہلے پیشنٹ کو بولیں کہ پیچھے آپ بالکل ٹیک لگا لیں. ٹھیک ہے. اور 3 پارٹس ہم نے ڈیوائڈ کرنی، انسپیکشن اینڈ پیلپیشن. ٹھیک ہے. سو انسپیکشن میں بھی پری اوریکولر ایریا، اوریکل اینڈ دین پوسٹ اوریکولر ایریا آ جاتا ہے. پیلپیشن میں بھی سملر یہی ہے، پری اوریکل، اوریکل، پوسٹ اوریکل. پری اوریکل ایریا میں آپ نے انسپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار اینی انفلیمیشن، ریڈنیس، اینی ارتھما وچ از ویزیبل، اینی اپینڈیجز، کوئی بھی اس طرح کے اسکار مارکس، بروزنگ، اسٹچز، کچھ بھی. اس طرح اوریکل ایریا میں بھی یہی چیز ایگزامن کرنی ہے. فار ڈسچارج، کوئی بھی ڈسچارج ہو، کوئی بھی آپ کو ویزیبل بوائلز نظر آ رہے ہو، ریڈنیس ہو. ٹھیک ہے. اینڈ فار ایگزامپل کالی فلاور ایئر ہو، کوئی بھی انفلیمیشن وغیرہ ہو، سب کچھ ایگزامن کرنا ہے جسٹ بائی دی نیکڈ آئی. اس سے آپ پوسٹ اوریکل ایریا میں بھی یہی کرنا ہے. نیکسٹ ویل موو آن ٹو دی پیلپیشن. ویل وارم اپ آور ہینڈس کیونکہ سردی ہے بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ ہم پیلپیٹ کریں گے، پیلپیٹ بھی کریں گے. پری اوریکل ایریا کو پیلپیٹ کریں گے ٹینڈرنیس کے لیے. پیشنٹ کو بھی آبزرو کریں گے کہ پیشنٹ کو پین ہو. ٹھیک ہے. فار لمف نوڈس، پری اوریکولر لمف نوڈس بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایگزامن کریں گے. اس کے علاوہ پھر ویل موو آن ٹو دی اوریکل اور دا پینا. اوریکل میں ہم اپنے رائٹ ہینڈ، آئیڈیلی یہی ہوتی ہے کہ رائٹ ہینڈ سے ہم اپنا اوریکل ایگزامن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح چیک کریں گے اگر پیشنٹ کو کوئی درد ہو یا ٹینڈرنیس وغیرہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی آپ کو پولپ وغیرہ نظر آ رہا ہے، کوئی بھی بوائل، ساری بوائل تو یہاں نہیں ہو سکتا، بوائلز وغیرہ ہوں، ایئر پیئرسنگ ٹائپ، وہ نوٹ کرنا. وہ تو نوٹ یہاں پہ ہو جائے گی. اس کی کوئی ایئر پیئرسنگ نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو ہے جس طرح پیلپیشن. اس کے علاوہ ٹریگرس کو بھی ہم پیلپیٹ کریں گے اسی طرح سے. پھر ول پیلپیٹ دی میسٹوئڈ ایریا اور دی پوسٹ اوریکل ایریا. یہ آئیڈیلی لیفٹ ہینڈ سے کی جاتی ہے. آل دس کا ریشنل مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کو بھی ہم میسٹوئڈائٹس کے کیسز میں دیر ول بی ٹینڈرنیس اور اس کے علاوہ کوئی بھی انفلیمیشن چیک کریں گے. رائٹ. سو انسپیکشن اینڈ پیلپیشن از ڈن. ٹھیک ہے. ایئر ایگزامینیشن کرنے سے پہلے ویل سٹ ایٹ دا پیشنٹس لیول. یہ سارے انسپیکشن پیلپیشن میں بھی یو ہیو ٹو سٹ ایٹ دا پیشنٹس لیول. ارلیئر دا چیئر وازنٹ اویلیبل، اس وجہ سے میں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پیشنٹ کے لیول پہ بیٹھنا ہے. نمبر 2 ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تھرو آؤٹ دی ایگزامینیشن یو شوڈ بی ویئرنگ یور ہیڈ لیمپ اینڈ ہیڈ لیمپ آن ہونا چاہیے. تو ساری ایگزامینیشن ہیڈ لیمپ میں ہی ہوگی. اچھا، اب ہم پیشنٹ کو ایئر ایگزامن کریں گے. ایئر ایگزامن ود اسپیکولم ہوتا ہے اینڈ وداؤٹ اسپیکولم ہوتا ہے. سو فار دی ایئر ایگزامینیشن بیبی سی کیس میں ول پل دی ایئر ڈاؤنورڈس اینڈ posteriorly and downwards. ٹھیک ہے. ان بیبیز. ٹھیک ہے. انفینٹس. اور فار ایڈلٹس ہم ایئر کو ہیلکس سے پکڑیں گے اینڈ posteriorly اینڈ superiorly پل کریں گے. ٹھیک ہے. سو دیٹ وی الائن دی ایئر کینال ود دی ایکسٹرنل auditory meatus. اس کے بعد ہم ایگزامینیشن کریں گے posteriorly اینڈ superiorly. اور پھر ٹریگرس کو بھی ہم لیٹرلی اس طرح سے کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اپنا ایکسٹرنل auditory meatus. ٹھیک ہے. سو یہاں پر ایئر کینال جو ہے اٹ از full of earwax. See, I cannot see the eardrum. Normally eardrum بھی نظر آ جاتا ہے to the trained eye, right? And we will also check for any discharge وغیرہ یا کوئی بھی redness ہو تو یہیں سے نظر آ جاتی ہے. اور earwax کی اگر compaction ہو تو یہیں نظر آ جاتی ہے. باقی کوئی بھی automycosis وغیرہ اس کی جو fungal colonies ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. Furuncles localized or diffuse. اچھا, now we have examined the ear without speculum. اب now we'll grab a speculum. ٹھیک ہے. اچھا, سو یہ this is the speculum. ٹھیک ہے. speculum کو ہم ہولڈ کرتے ہیں with index finger and thumb. اور
جو لارجسٹ اسپیکولم وچ کین فٹ ان اے پیشنٹس ایئر وہ ہم پیشنٹ کی ایئر کے اندر فٹ کرتے ہیں رائٹ. اینڈ وی شوڈ بی کیئرفل کہ بہت زیادہ اندر ہی نہیں اس کو لے جائے نا ورنہ ایئر ڈرم بھی پرفوریٹ ہو سکتا ہے. ادھر تو بہت بڑا ہے یہ نہیں جائے گا تمہارے کان میں. اچھا سو پیشنٹ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھے ٹھیک ہے. اور ہم یہ اسپیکولم ڈالیں گے اینڈ ویل ایگزامن یوزنگ دا ہیڈ لیمپ. ابھی کہیں بھی نہیں گیا ہے ادھر ویل ایگزامن یوزنگ دا ہیڈ لیمپ. صحیح تو ہیڈ لیمپ سے آپ ایگزامینیشن کریں گے. سو آبویسلی ہیڈ لیمپ کی لائٹ ول بی کانسنٹریٹڈ آن ٹو دی ایئر ڈرم. ایئر ڈرم اف ویزیبل اف ناٹ obstructed by the ear wax تو ایئر ڈرم کی آپ کو مین anatomical features اپریشیٹ ہوں گے which is the umbu, the cone of light and the handle of malleus. And sometimes کون سا process of fingers lateral process Lateral. of malleus دکھتا ہے اور handle of malleus دکھتا ہے. ہاں Handle of malleus. handle of malleus and lateral process of Malleus. malleus دکھتا ہے ٹھیک ہے. So these are the main anatomical landmarks which will be visible during the ear examination. Now we move on to the physiological tests for the ear. سب سے پہلے ہم will assess the patient's hearing using the speech test. تو physiological test میں سب سے پہلے we'll do the speech test, Raynaud's test, Weber's test. Then we'll move on to the examination of the intactness of the vestibular system using the fistula test. And then we'll do the facial nerve examination and then cerebellum test. Finally we'll sum up the examination by doing a posterior rhinoscopy. سب سے پہلے ہم کریں گے اسپیچ ٹیسٹ. اسپیچ ٹیسٹ کے لیے ول اوکلوڈ دا پیشنٹس فیس بائی آور ہینڈ ٹھیک ہے. اور ہم لاؤڈ سے اور پھر کم آواز پہ پروگریس کریں گے ٹھیک ہے. اینڈ ول اسپیک اینڈ ول اسپیک بائی سیلیبل ورڈس ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل 20, 30, 40, 50 ٹھیک ہے اس طرح کے ورڈس بولیں گے. ول اسٹارٹ ود لاؤڈ اور ہم پیشنٹ سے بولیں گے اگر اس کو آواز آ رہی ہے. سو پیشنٹ اگر آپ کو بھی جب میں بولوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے جب آپ کو آواز آئی ٹھیک ہے. لپ ریڈنگ ماسک کرنی ہے نا. ہاں تاکہ پیشنٹ